अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको लेक्सिस दवाई के बारे में बताया था कि लेक्सिस दवाई का पेशेंट किस तरह का होता है। उसे हंसी मजाक मस्ती करना पसंद होता है और उसकी ज़िंदगी का दारोमदार या चक्कर जो है वो इसी हंसी मजाक और मस्ती के गिर्द ही घूमता है और वो मजाक करना पसंद करता है पेशेंट। इस वीडियो के अंदर भी मैं चंद और मज़ीद बातों की तरफ आपका ध्यान मतवज्जा करवाऊँगा कि लेक्सिस पेशेंट कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, क्या और चीज़ें या आदत उसमें पाई जाती हैं। एक चीज़ मैंने डिस्कस की थी कि वो अपनी तकलीफ़ लेकर जब डॉक्टर के पास आता है तो डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करेगा। बीमारी की वजह वो बताएगा जो उसने अपने जहन के अंदर नक्श की हुई है। इट्स लाइक अ स्टैम्प, वो उसकी जहन पे नक्श है और उसने ख़ुद सोच कर अपनी ये चीज़ डिसाइड किया कि डॉक्टर साहब पहले भी ऐसे हुआ था, पिछली सर्दियों में भी मुझे जब ज़ुकाम हुआ था मैंने ठंडा पानी पिया था, तब मुझे तबीयत मेरी ख़राब हुई थी, मुझे बुखार हुआ था, मुझे फ़्लू लग गया था। इस दफ़ा भी ऐसे ही है। बेशक डॉक्टर कह रहे हैं कि भाई वबा फैली हुई है, तमाम लोग मेरे पास 90-80% इसी के केसेस आ रहे हैं, तो आपको भी वो चीज़ है। लेकिन वो नहीं, डॉक्टर की बात पर यकीन नहीं करेगा, कहेगा कि पहले भी क्योंकि ऐसा हुआ है, इसीलिए अब भी जो मेरी तकलीफ़ है वो इसी वजह से ही हुई है। एक और सिम्टम इसमें है कि इंजर्ड बीन, अभी भी तकलीफ़ है मुझे, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अभी भी गले में तकलीफ़ है, अभी भी ये मसला है, आपने मेरा मसला हल करना है। एक पेशेंट आया, मैं आपको मिसाल देता हूँ कि एक पेशेंट आया, डॉक्टर मुझे तकलीफ़ है, मेरे गले में है। तो 2 हफ़्ते से पहले ऐसे हुआ था कि हम लोग ट्रिप पे गए थे, वहाँ पर बर्फ़ पड़ी हुई थी और मैंने वहाँ पर ठंडा पानी पी लिया जिसकी वजह से मेरा गला बैठ गया और तब से मुझे अब तक शिकायत है और आपने ही मुझे ठीक करना है। तो डॉक्टर ने ये चीज़ नोट की कि उसका बिहेवियर जो था, उसकी चीज़ें जो थीं वो लेक्सिस जैसी थी, क्योंकि वो हंसी मजाक कर रहा था। और डॉक्टर ने कहा कि आप नहीं हो सकता कि उससे बीमार हों, किसी और वजह से भी बीमार हो सकते हैं। तो डॉक्टर ने चंद एक बूंद उसके गले में डाल दी और डॉक्टर अपने पेशेंट्स के साथ जो था वो बिज़ी हो गया, मसरूफ़ हो गया। तो 30 सेकंड के बाद कहता, डॉक्टर साहब वो मेरी जो तकलीफ़ जो थी वो तो गई। इस तरह होम्योपैथी काम करती है। 30 सेकंड के अंदर उसकी जो गला जो बैठा हुआ था, दर्द कर रहा था, वो ठीक हो गया। केड डिज़ायर टू बी कैरिड या केड, उसका दिल करता है कि मैं डॉक्टर के पास आया हूँ, डॉक्टर मेरी अब देखभाल करे, मुझे अच्छी तरह दवाई दे। डॉक्टर के पास आकर वो ये कंप्लेन करेगा कि डॉक्टर साहब मैं पिछले डॉक्टर के पास भी गया था, उन्होंने मेरी तकलीफ़ नहीं ठीक की, अब आप ही हैं जिन्होंने करना है और आप प्लीज़ पिछले डॉक्टर की तरह मत कीजिएगा, मेरी तकलीफ़ को ठीक तरह से देखिएगा। इस तरह करके जो बात करेगा और हमेशा अपनी तकलीफ़ की कोई रीज़न बताएगा कि इस वजह से मुझे तकलीफ़ है, इसलिए मैं बीमार हुआ। हमेशा रीज़नेबल बात करेगा, हंसी मजाक करेगा, लेकिन ऐसी बात नहीं करेगा कि जिसका जैसे मैंने बताया था कि बेलाडोना और इसमें ये फ़र्क है कि ये एक ही चीज़ की तरफ फोकस करता है, चीज़ों को तब्दील नहीं करेगा, बार बार मिक्स अप नहीं करेगा, इस तरह इरीज़नेबल बात करता है। डॉक्टर को अपना नॉलेज बताएगा कि डॉक्टर साहब ये देखिए मैंने इस तरह, डॉक्टर कहेगा कि आपने भी ये तकलीफ़ आपकी गले की है, ये नॉर्मल इन्फ्लेमेशन है, आपको गले में ख़राश है। तो कहेगा नहीं डॉक्टर साहब ये देखें, ये टेस्ट मैंने अब करवाया था, ये इससे पिछला टेस्ट है, ये देखें कि मेरे जो गले के अंदर है वो ये चीज़ निकली है, ये निकली है, टॉन्सिल्स हैं, ये हैं, तो आप मेरा इस चीज़ का इलाज करें। यानी कि डॉक्टर को बताएगा कि उसको भी इस चीज़ का नॉलेज है।
کانفیڈنس ہو کر بات کرے گا ڈاکٹر کو، کہے گا کہ ڈاکٹر یہی وجہ ہے، اسی وجہ سے ہی میں بیمار ہوا ہوں. اپنی تکلیف بتاتے ہوئے مذاق کرے گا، ہنسے گا، اپنی ہی بیماری کا بھی مذاق اڑائے گا. اور ڈاکٹر بھی کہیں دفعہ اس کی باتوں سے اتنا متاثر ہوگا کہ ہنسنا شروع کر دے گا کہ اس سے اندازہ لگائیں کہ اتنی تکلیف ہے اس کے باوجود بھی ڈاکٹر سے بات کر رہا ہے، لیکن اس کے چہرے پر، اس کے بیہیویئر میں وہی مستی ہے، اسی طرح سے بات کرنی ہے اس نے. اور ڈاکٹر کو یہ کوشش کرے گا، اس کا دل کرتا ہے کہ اسے کیئر دی جائے. ڈاکٹر کو ایسا محسوس کرے گا، ایسا بتائے گا کہ ڈاکٹر صاحب آپ بھی میری تکلیف کو محسوس کریں، یہ دیکھیں میں نے یہ دوائی لی تھی، مجھے ٹھیک نہیں ہوا. ایسا بھلا کوئی ڈاکٹر کرتا ہے؟ اس ڈاکٹر کی بھی کمپلین کر سکتا ہے، کسی اور ڈاکٹر کی بھی، لیکن ایک ریزنیبل طریقے سے. ہائسمس کا پیشنٹ جو ہے وہ غلط لفظ استعمال کرے گا کہ اس نے مجھے فلاں یوز لیس بلڈی گولی دے دی، اس طرح کر دیا، یہ کر دیا، آپ نے ایسا کرنا ہے، لیکن یہ ایسا نہیں کرتا. کمپلین کرے گا لیکن ایک ریزنیبل طریقے سے. جتنی مرضی پرانی تکلیف ہے اس کو، اس میں بھی مذاق، فن کا فیکٹر بیچ میں شامل کر کے اس کو مذاق کر کے ڈاکٹر کو جو ہے وہ بتائے گا. ڈاکٹر کے ساتھ بھی گھل مل جائے گا، بہت جلدی لوگوں کے ساتھ گھل مل جاتا ہے. ڈاکٹر آئے گا، اس کے کلینک کی طرف دیکھ رہا ہے، مذاق کر رہا ہے، ہنس رہا ہے، دوسرے لوگوں سے بات کر رہا ہے. یہی چیز ایڈلٹ میں بھی ہے، یہی چیز چھوٹے بچوں میں بھی پائی جاتی ہے. کلینک میں آتے ہی، دوسری انوائرمنٹ میں آتے ہی فارنرز کے ساتھ، اجنبی لوگوں کے ساتھ فوراً گھل مل جاتے ہیں، ان سے بات کریں گے، ہنسی مذاق کریں گے، ان کو تنگ کریں گے. اس طرح جو ہے وہ لیکسس کا جو ہے وہ پیشنٹ وہ ہوتا ہے. رانگ سفرڈ بھی اس کا ایک روبرک ہے. کہتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب میں نے کیونکہ یہ غلط کام کیا تھا، میں نے ٹھنڈا پانی پیا تھا، میں نے سردی میں باہر نکلا تھا، اپنے آپ کو کور نہیں کیا تھا، اس وجہ سے مجھے یہ چیز ہو رہی ہے. اس چیز سے نہیں پیچھے ہٹتا، اپنے آپ کو یہی اگلے شخص کو، ڈاکٹر کو، کسی کو یہی کہے گا کہ میں نے اس طرح کیا تھا اس لیے میرے ساتھ ایسا ہوا ہے. اسی لیے یہ کہے گا میری تو حالت خراب کر دی ڈاکٹر نے دوائی دے کر، پچھلے ڈاکٹر کو بلیم کرے گا، انہوں نے غلط دوائی دی، دیکھیں ڈاکٹر صاحب میرا یہ حال ہو گیا ہے کہ میری مسئلہ اور بڑھ گیا ہے، میرے گلے کی انفلیمیشن اور بڑھ گئی ہے، مجھے بخار اور زیادہ ہو گیا ہے. لیکسس بھی اور ہائسمس دونوں اس چیز پر پریشر ڈالتے ہیں کہ رانگ سفرڈ، مجھے اس چیز سے ہی تکلیف ہوئی ہے. لیکن اس میں میں نے بتایا تھا کہ ہائسمس کس طرح اس چیز سے ڈیفرنٹ ہے. ہائسمس اپنی زبان یا اپنے لہجے سے بات کرے گا، اتنا شکی ہوگا کہ ڈاکٹر کی دوائی نہیں لے گا، ڈاکٹر دوائی دے بھی دے گا تو ممکن ہے کہ وہ استعمال ہی نہ کرے. اور کلینک سے جاتے ہوئے، باہر جاتے ہوئے پھر پوچھے گا کہ ڈاکٹر صاحب سونے سے پہلے اتنی دفعہ لینی ہے، اتنی گولیاں لینی ہیں. وہ بہت زیادہ شکی ہوتا ہے. لیکسس کا پیشنٹ بھی شکی ہوتا ہے، لیکن ہائسمس کا پیشنٹ اس سے زیادہ ہوتا ہے. جیسے کہ ایک پیشنٹ آیا ڈاکٹر کے پاس، اس کو گلے میں خراب بھی تھا، اس کا گلے میں خرابی تھی، پیٹ درد تھا. ڈاکٹر نے پوچھا آپ نے کیوں ہوا؟ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میں کیونکہ ٹرانسپورٹ کا کام کرتا ہوں، ڈیلیوری کرتا ہوں، یہاں سے لے کے وہاں سامان جاتا ہوں، میں فلانی جگہ پہ گیا، وہاں پر کوئی دکان نہیں تھی، ہمیں ایک چھوٹی سی دکان ملی، وہاں سے میں نے جو تھا وہ کچھ چیز کھائی کیونکہ اور کہیں نہیں تھی، وہ بہت ہی گندی سا کھانا تھا، وہ کھا لیا، اس سے میرا گلا خراب ہوا. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، انہوں نے میرا ٹائیفائڈ کا علاج کرنا شروع کر دیا کلینک میں. ایسا کوئی کرتا ہے؟ میرا تو پیٹ میں مسئلہ تھا، میرا تو گلا خراب تھا، بخار تھا، کوئی ایسے کرتا ہے؟ شک کر رہے ڈاکٹر کے اوپر، اپنے ہاسپٹل کے اوپر کہ دیکھیں انہوں نے مجھے کیا، اور اسی وجہ سے مجھے ہوا ہے کہ کیونکہ میں نے فلاں جگہ سے وہ گندا کھانا کھایا تھا. رانگ سفر بھی آ گیا، اس وجہ سے ہوا ہے. جج کر رہا ہے، اپنے سے جج کر کے بھی بتا رہا ہے، اس طرح کر کے اپنی تکلیف کا بتائے گا. اور آج تک مجھے یہی مسئلہ ہے، اسی وجہ سے میری یہ تکلیف جو ہے وہ اس طرح. اور ڈاکٹر کو یہ کہے گا کہ ڈاکٹر صاحب انہوں نے تو ایسا کر دیا، فلاں کلینک میں انہوں نے بھی مجھے صحیح طرح سے ٹریٹ نہیں کیا، اس میں بھی شک ہے.
اب پچھلے ڈاکٹر نے بھی ٹھیک طرح سے نہیں کیا، لیکن آپ مجھے کیجیے گا۔ اس میں کیڈ کا فیکٹر آ گیا، کیڈ کا سمٹم آ گیا کہ آپ نے ہی میرا خیال رکھنا ہے، پچھلے والے نے نہیں رکھے گا، لیکن اس کے بات کرنے میں دھیمے لہجے میں یا مذاق کے رنگ میں کرے گا، غلط الفاظ میں ڈاکٹر کو بات نہیں کرے گا۔ تو اس طرح کر کے ہے الیکسس کا پیشنٹ۔ آپ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو میری اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ اچھی لگی ہے، اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگلی ویڈیو کے اندر ایک نئی دوائی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ مجھے اجازت دیجیے، میرے لیے بھی دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور توفیق دے کہ میں اس طرح ہومیوپیتھک کی دوائیوں پر ویڈیوز بناتا رہوں، تاکہ دوسرے لوگوں تک بھی پیغام پہنچے اور وہ ہومیوپیتھک کو ان کو سمجھنے اور جاننے کا موقع ملے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔